بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہر شخص پریشان ہے، اس کے چہرے پہ ایک اضطراب، قلق، پریشانی کی علامت اور اظہار ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر صرف وہ شخص پریشان نہیں ہے جو اپنی پریشانی بتا نہ دے یا جب تک ہم اس سے پوچھ نہ لیں۔ صرف وہ شخص پریشان نہیں ہے جو اپنی پریشانی بتائے نہ یا ہم اس سے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھ نہ لیں، وگرنہ ہر شخص اپنی زندگی کے اندر پریشان ہے۔ اس پریشانی کا سبب کیا ہے اور اطمینان والی زندگی ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس مناسبت سے مقررہ وقت میں آپ کے سامنے 4 باتیں رکھنا چاہوں گا۔ ہم سب انسانوں کے اندر ایک خالی پن ہے، اور اس خالی پن اور ایمپٹینس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس زمین کے باشندے نہیں ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے پاس نہیں جائیں گے تب تک ہمارے اندر خالی پن رہے گا۔ قرآن مجید سورہ اعراف آیہ کریمہ نمبر 24 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ زمین ہمارے رہنے کی دائمی جگہ نہیں ہے، مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص ٹائم کے لیے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہمیں اس زمین پر رہنا ہے، پھر اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیہ کریمہ نمبر 38 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو شخص اس زمین پہ رہتے ہوئے جو مخصوص مدت کے لیے ہم نے اس کو اس زمین پہ بھیجا ہے، وہ ہماری بھیجی ہوئی ہدایت کو فالو کرے گا، اس کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد بغیر معاوضے کے جنت میں داخل کیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی غلطی کی بنا پہ زمین پہ اتارے گئے۔ اتارتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی 2 باتیں کہیں کہ آدم آپ اور آپ کی اولاد ہمیشہ زمین پہ نہیں رہو گے، دائمی گھر آپ کا جنت ہے، آئے ہم اللہ کے پاس سے ہیں، جب تک اللہ کے پاس نہیں جائیں گے یہ خالی پن اور ادھورا پن ہم میں باقی رہے گا۔ دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس خالی پن کو دور کرنے، اس پریشانی، اضطراب اور قلق کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اس رب کی طرف رجوع کریں گے تو ہماری زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ دلیل کے طور پہ سورہ نحل آیہ کریمہ نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت جس کے پاس ایمان اور نیک عمل ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ اطمینان والی زندگی ہم اس کو عطا کریں گے۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ رعد آیہ کریمہ نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، ایمان والوں کے دلوں کا اطمینان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اور ساتھ کہا خبردار جان لو اس بات کو کہ واقعتاً دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی معلق ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کیوں معلق ہے؟ قرآن مجید سورہ داریات آیہ کریمہ نمبر 56
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جمیع انسانوں کو اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو چھوڑ دے گا، مجھے آپ بتائیے اس کو سکون اور اطمینان کیسے ملے؟ معلوم کیا ہوا؟ اطمینان حاصل کرنے کا طریقہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس ضمن کے اندر مزید کچھ دلائل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی غم اور تکلیف لاحق ہوتی تھی، ان کو بھی اطمینان کی ضرورت پڑتی تھی۔ سورہ حجر آیہ کریمہ نمبر 97، 98، 99 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم جانتے ہیں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا اطمینان ختم ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اگر آپ اطمینان والی زندگی چاہتے ہیں موت تک اپنے رب کی بندگی کیجیے، موت تک اس رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل آیہ کریمہ نمبر 2 اور 6 محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تکالیف اور پریشانی اور بے سکونی سے ریلیٹڈ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو طریقہ بتایا، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو کر اس رب کے حضور قیام کیجئے اگر آپ کو اطمینان چاہیے۔ اور آگے کہا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس نفس کو درست رکھنے کے لیے، بے سکونی سے بچانے کے لیے اور دن کے وقت اپنی بات کو درست اور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو اس رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اطمینان کا نسخہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اسی طریقے سے سورہ علم نشرح کے اندر آیہ کریمہ نمبر 7 محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے آپ کو عبادت کے لیے گاڑ لیجئے کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے تو سکون اور اطمینان آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیریٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جتنی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث قدسی یہ ساری چیزوں کو کمپائل کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، ابن آدم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کر، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو دور کر دوں گا۔ معلوم کیا ہوا؟ اطمینان نہیں ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ نتیجتاً وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتَ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر تو میرے پاس نہیں آئے گا، میری بندگی کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہوگا، تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، تو ہر وقت محنت اور کوشش کے اندر مبتلا رہے گا، باوجود اس کے نہ تیری فقیری تجھ سے دور ہوگی، نہ تیرے کام نمٹیں گے اور نہ تجھے اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ جو پہلا سبب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنے تعلق کو مضبوط کرے اگر وہ اطمینان والی زندگی چاہتا ہے۔ پیدا ہمیں کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ہمارا لائف سائیکل کس نے تیار کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ آپ گاڑی خریدیں یا بائک لیں یا کوئی بھی مشین لے کر آئیں، اس مشین کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے جس میں اس کو چلانے کا طریقہ درج ہوتا ہے۔ آپ اس کو سائڈ پہ پھینک دیں اور اس کو سائڈ پہ پھینکنے کے بعد اپنی مرضی سے اس کو چلانا چاہیں، یا بائک کے اوپر آپ ڈائریکٹ چوتھا گیئر لگا دیں تو آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گے بلکہ ہاسپٹل چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، میری زندگی کا جو رول اللہ نے طے کیا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گا، اطمینان نہیں ملے گا بلکہ زندگی جیتے جی جہنم بن جائے گی اور اطمینان بے سکونی میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ سائیکل اللہ نے کیا بیان کیا؟ سورہ ملک آیہ کریمہ نمبر 15 هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها
وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے ہیں، ان راستوں کے اوپر چلو اور راستوں پہ چلتے ہوئے رزق کو تلاش کرو۔ فمشو، مشا یمشی عربی زبان میں واک کرنے چلنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیہ کریمہ نمبر 133 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ سبحانہ وتعالی کی جنت اور بخشش کے لیے سارعوا، جلدی کرو، ریس لگاؤ، اور اس کے لیے رننگ کرو، دوڑو۔ اور اسی طریقے سے سورہ حدید آیہ کریمہ نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس رب کی بخشش اور جنت کی طرف مسابقت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بیان کیا تھا کہ رزق کے لیے واک کرنی ہے، اس جنت اور بخشش کے حصول کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے رننگ ریس اور کمپٹیشن کرنا ہے، افسوس کا مقام یہ ہم نے اس سائیکل کو تبدیل کر دیا، اور جب اس سائیکل کو تبدیل کیا کہ اس جنت کے لیے ہماری واک بھی نہیں ہے، اور اس رزق کے حصول کے لیے دنیا کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اطمینان اور سکون کہاں سے حاصل ہو؟ جب اس سائیکل کو تبدیل کر دیں گے، اللہ کو پانے کی جستجو نہیں ہے بلکہ اس دنیا کو پانے کی جس کے بارے میں کہا تھا تم چلنا، دوڑ دن رات اس دنیا کے لیے، سکون کہاں سے حاصل ہو؟ اطمینان کہاں سے حاصل ہو؟ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کے رویے کو ذکر کیا، اور وہ انسانوں کا اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ جمیع انسانوں کا رویہ ہے جو سب سے بڑا بے سکونی کا سبب ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود، اسی طریقے سے سورہ اسراء، سورہ زمر، سورہ روم اور سورہ فصلت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی رویے کو بار بار ریپیٹ کیا۔ اور سورہ اسراء آیہ کریمہ نمبر 83 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، ہم انسان کے اوپر کوئی نعمت کرتے ہیں، یہ اپنا رخ اور چہرہ پھیر لیتا ہے، اور اس کی کیفیت ایسے ہوتی جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ اس کی کیفیت ہمارے بارے میں یہ ہوتی کہ اللہ کی ذات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس کی کیفیت اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں یہ ہے کون اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کہا جو ہی ہم اس سے کوئی نعمت کو چھینتے ہیں، مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، وہ مصیبت کس وجہ سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں 20 مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم لوگوں کے اوپر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اس ظلم کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، کان یئوسا، یہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے میں اس مصیبت سے نکلوں گا ہی نہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ساتھ تعلق ہمارا کتنا ہے، جس نے ہمیں اطمینان اور سکون دینا تھا کہ جب جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، میں مصیبت میں پھنس جاؤں، تب مجھے رب یاد آئے گا، اس کے بغیر مجھے رب یاد بھی نہیں آئے گا، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں زندگی کے اندر اطمینان اور سکون کہاں سے آئے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سٹیٹمنٹ کے لیے 2 مثالیں ذکر کی۔ سورہ یونس آیہ کریمہ نمبر 91 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون کی مثال ذکر کی۔ ساری زندگی کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، سرکشی بغاوت۔ اب 2 غوطے اس کو آئے ہیں، اور صرف 2 غوطے اس تھوڑی سی تکلیف پہ اس کو وہ رب یاد آ گیا، اور کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا بنی اسرائیل کے رب کے اوپر، جس کو بنی اسرائیل موسیٰ و ہارون خدا مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لے کر آیا ہے، اب تیرا یہ ایمان لانا تجھے کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا، تجھے عذاب سے نجات نہیں دے گا، کہ تیری ساری زندگی کا ریکارڈ یہ ہے کہ تیرا رب کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ ہمیں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اللہ کے بغیر چاہیے، نہیں مل سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو غرق کر دیا، کس وجہ سے؟ کہ ساری زندگی کا تیرا یہ ریکارڈ ہے کہ تیرا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اطمینان، سکون اور نجات تجھے نہیں مل سکتی۔ اس کے برعکس
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کیا، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک، تکلیف آ گئی ہے اور اندھیروں میں سے پکارا۔ ایک اندھیرا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور اس کا اندھیرا۔ دنیا میں کسی شخص نے ایسی قید نہیں دیکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ان اندھیروں میں سے اس نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تصور کیجئے بے سکونی کی کیفیت ہے نا، اطمینان چاہیے، نجات چاہیے، سکون چاہیے، کہاں پہ ملے گا؟ اللہ کے پاس، کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو تکلیف ہے، بے سکونی ہے، اس پہ تیرا قصور نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میری اپنی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دے دی، اور قیامت کی صبح تک ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیا کریں گے۔ اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے عطا کیا کریں گے۔ لیکن وہ سکون اور اطمینان دینے کا سبب اور ریزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صافات آیا کریمہ نمبر 143 اور 144 کے اندر جو بیان کی، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ آج سے پہلے ساری زندگی کے اندر یونس ہماری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ معلوم کیا ہوا؟ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، کس سے ملے گا؟ کس سے ملے گا؟ اور اللہ سے کب ملے گا؟ جب اس کے ساتھ تعلق ہوگا، اور جب اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، یہ تعلق ہوگا اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی واذا مسه الشر كان یئوسا۔ آسائش اور خوشحالی کے دنوں کے اندر وہ خدا یاد ہی نہ آئے، اور تکلیف کے اندر اس کے در پر آ کر کہیں ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، اضطراب، قلق، بے چینی دور ہو جائے، اطمینان نصیب ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ جو مقدمہ قائم کیا میں نے آپ کے سامنے، سب سے پہلی بات کہ ہمیں اطمینان والی زندگی چاہیے تو کہاں ملے گی؟ ہم جب تک اللہ کے پاس نہیں جائیں گے وہ اطمینان والی زندگی ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اور لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جب جب اس کے در پہ آتے رہیں گے ہمیں سکون ملتا رہے گا۔ اسی رویے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اطمینان کی بات کی تو سورہ معارج آیا کریمہ نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23 میں ذکر کیا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ انسان کو ہم نے بڑا تھوڑ دلا پیدا کیا ہے، بڑا جلد باز ہے، اس کی ساری زندگی افراتفری میں ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے مایوس ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اور خیر پہنچتی ہے منوعا، اس خیر کو روک لیتا ہے، اس خیر کے اوپر اٹک جاتا ہے، اٹ جاتا ہے، وہ خیر اپنے سے کسی دوسرے کو پہنچ نہیں دیتا، اور آسان الفاظ میں اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو تصور کریں ایک لمحے کے لیے، ایک بندہ اس کو مصیبت پہنچے اور وہ افراتفری میں مبتلا ہو جائے، اور نعمتیں پہنچے تو اوقات سے باہر ہو جائے، یہ اطمینان والی زندگی کی علامت ہے؟ بولے، یہ اطمینان والی زندگی کی علامت ہے؟ بلکہ یہ آدمی کی زندگی کے انڈسپلنڈ اور اس کی زندگی کے افراتفری کے اندر مبتلا ہونے اور بے چینی اور بے سکونی کی علامت ہے کہ اس بندے کے پاس کیا ہے؟ اس کی زندگی کے اندر سکون اور ترتیب نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اس کے ایموشنز اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جمیع انسانوں کی فطرت خصلت ہے کہ ان کی زندگی بے سکونی والی، اطمینان کے بغیر ہے، الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے اور نماز کے اوپر مداومت اختیار کرنے والے ہیں، ان کی زندگی میں یہ بے ترتیبی نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم اپنی زندگی سے بے ترتیبی دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اور جب جب یہ تعلق اللہ سے ٹوٹے گا تو کس سے جڑے گا؟ اللہ سے ٹوٹ کر کسی اور چیز سے جڑے گا نا،
تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تعلق بشیء عذب بہ، آدمی کا تعلق جب جب اللہ کے ساتھ سے ٹوٹ کر کسی اور چیز کے ساتھ جڑتا ہے وہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے، اور جب تک یہ تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گا وہ عذاب ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا سبب اطمینان کو حاصل کرنے کا اور بے سکونی کو ختم کرنے کا، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق میٹیریلز کے ساتھ ہے، مادہ، جو دنیا کی مادیت پرستی اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے۔ ہر شخص کے چہرے کے اوپر پریشانی، اضطراب اور قلق اسی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی منظر کشی قرآن مجید سورۃ تکاثر کے اندر کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت کے حصول نے، اس چیز کی دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچتے ہو۔ اور امام ترمذی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو کان لابن آدم وادیا من ذہب، بنی آدم کے لیے ایک سونے کی وادی ہو جائے یہ دوسری کی خواہش کرے گا، کہا دوسری مل جائے یہ تیسری کی خواہش کرے گا، تیسری مل جائے یہ چوتھے کی خواہش کرے گا، اور کہا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی، اس کی خواہش کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ سمجھنے کی بات کہ ہم اطمینان، ساری دنیا اپنا سکون اور اطمینان کس میں تلاش کر رہی ہے؟ کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں، بنگلے میں، پیسے میں، اس دنیا کی ریل پیل میں، زرق برق میں، رونق میں۔ جتنا انسان ان چیزوں کے اندر اپنا سکون اور اطمینان تلاش کرے گا اتنی اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کا سکون برباد ہوگا، اطمینان اس سے چھن جائے گا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ آدمی کو ان چیزوں کے ساتھ سکون نہیں مل سکتا بلکہ اس کی خواہش بڑھ جائے گی، ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ اسی لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیا کریمہ نمبر 131 کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ مِنْهُمْ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آنکھ اٹھا کر ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا جن کو ہم نے یہ دنیا کی آسائشیں دے رکھی ہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کس لیے کہ ہم ان کا ٹیسٹ اور ٹرائل کریں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ جائیں کسی شاپنگ مال کا وزٹ کر کے آئیں، آپ کا سکون برباد نہ ہو جائے، مجھے پکڑ لیں۔ آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلے جائیں، بڑی بڑی کوٹھیوں کو دیکھیں اور آپ دیکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا سکون برباد نہ ہو جائے، مجھے پکڑ لیجئے گا۔ کیوں؟ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں خواہش اور حسرت پیدا ہوگی، اتنی بڑی گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں شکوے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے نگاہ اٹھا کر ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا جن کو ہم نے دنیا کا مال و دولت دے رکھا ہے۔ ہماری اطمینان چھننے اور بے سکونی کا سبب کیا ہے؟ ہر وقت ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کی کوٹھیوں کی طرف، برانڈ کانشیس ہیں، برانڈز کی طرف۔ اچھا یہ اب نیا سٹف مارکیٹ میں آ گیا ہے، آپ کب تک اس خواہش کو پورا کریں گے؟ ایک گاڑی خریدتے ہیں، اگلے دن مارکیٹ میں نیا ماڈل ہے، ایک فون خریدتا ہے، اگلے دن مارکیٹ میں نیا ماڈل ہے، ایک قسم کا ڈریس خریدتا ہے، اگلے دن مارکیٹ میں ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی لگا کر کیا کرتا ہے؟ ایک کنال کی کوٹھی بناتا ہے، حسرت مٹتی نہیں ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے اب زی بلاک سے اے بلاک میں چلا جاؤ، اے بلاک میں جاتا ہے تو اے بلاک سے خواہش تبدیل ہو جاتی ہے اب بڑے شہر میں چلا جاؤ، بڑے شہر میں جاتا ہے خواہش تبدیل ہو جاتی ہے اب مجھے بیرون ملک جانا چاہیے۔ ساری زندگی کس چیز کے اندر گزر گئی؟ اس بے سکونی کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کا فارمولہ بتاتے ہوئے کہا دنیا کی میٹیریلز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، آپ کا سکون برباد ہو جائے گا۔ آج ساری سوسائٹی کا سکون کس وجہ سے برباد ہے؟ ہر بندے کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، ڈیجیٹل ایپس ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی فیک لائفز کو دیکھتا ہے،
کیا لوگوں کی وہ زندگی سوشل میڈیا کی جو حقیقت کے اندر نہیں ہے؟ حقیقی زندگی آج کے زمانے کے اندر کس شخص کی ہے؟ جس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہر شخص اس سوشل میڈیا کے اوپر جو دکھا رہا ہے، دکھانے کی جستجو اور کوشش کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک فیک لائف ہے۔ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، لائکس کے لیے، فالوورز کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، وہ انسان کا سکون اس سے پورا نہیں ہو رہا بلکہ برباد ہو رہا ہے۔ نہیں یقین آتا، تصور کر کے دیکھ لیں، جس کے 10 ملین فالوورز ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ حسرت میں مبتلا ہے کہ کچھ اور بڑھ جائیں۔ جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے، اس کی نظر کس پر ہے؟ 10 ارب والے پہ ہے، اور 10 ارب والے کو پوچھ لو اس کی 20 ارب والے پہ۔ چلے مان لیا جو دنیا کا ٹاپ لیول کا سب سے مالدار آدمی ہے، اس سے جا کر پوچھو خوش ہے؟ اس کی خواہش یہ کہ مال تو ہے لیکن میرے پاس طاقت نہیں، کاش پوری دنیا کی حکمرانی مل جائے۔ اور پوری دنیا کی حکمرانی، پاور یا اختیار کسی کے پاس ہے تو اس سے جا کر پوچھا جائے تم خوش ہو؟ وہ چاہتا ہے میں اس پہ سیٹسفائی اور خوش نہیں ہوں، میرے اختیارات مکمل میرے پاس نہیں، کہیں نہ کہیں کمی کمزوری ہے، کاش یہ دور ہو جائے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ انسان کی جو خواہش ہے وہ ساری کی ساری خواہش پوری ہو گئی۔ جب وہ ساری خواہش پوری ہو گئی، اس سے پوچھا جائے اب اطمینان اور سکون ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں یہ چیزیں مجھ سے چھن نہ جائیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان جب اس کا دل اللہ سے ہٹ کر میٹیریلز کے ساتھ جڑتا ہے، اس کی تکلیف کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہ تڑپتا ہے، بے سکونی میں ہوتا ہے یہ چیز مجھے مل جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چیز مل جاتی ہے، سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا، دل تڑپتا ہے کہیں یہ چیز مجھ سے چھن نہ جائے۔ کہا وہ دل تڑپتا رہتا ہے، آزمائش تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، چیز چھن نہ جائے۔ کہا پھر تیسرا لمحہ آتا ہے وہ چیز اس سے چھن جاتی ہے، اور جب چیز چھن جاتی ہے وہ اس کے قلق اور اضطراب میں مبتلا رہتا ہے، کیا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں چھن گئی ہے۔ اور یہ ہر بندے کی زندگی کی ریالٹی ہے۔ تصور کریں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ آپ کے بچے سیٹل ہو جائیں، آپ کا کینال کی کوٹھی ہو، بہترین گھر ہو، آپ نے بنا لیا، سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اب آپ کو دن رات یہ فکر کھائے جا رہی ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، مجھے یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، اولاد بھی چھوڑنی پڑے گی کہ میرا ہر آنے والا دن مجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ دوسرا سبب جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اٹیچمنٹ میٹیریلز کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، زندگی آپ کی اطمینان سے بھرپور ہو جائے گی۔ تو اس کا وہ دل میں سے محبت کیسے نکلے؟ یہ آنکھیں اٹھا کے گاڑی والے کو نہیں دیکھنا، یہ نگاہیں اٹھا کر کوٹھیوں والوں کو نہیں دیکھنا، ہر وقت فون کے اوپر برانڈز کے پیج ان کو سکرول نہیں کرنا، ہر وقت سوسائٹی کے ٹرینڈز کو نہیں دیکھنا، ہر وقت سیلیبریٹیز کے پیج کو فالو کر کے ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر خود کو ڈپریشن کے اندر مبتلا نہیں کرنا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران آیہ کریمہ نمبر 196 197 میں یہی بات کہی، لا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا اس زمین میں چلنا پھرنا، ان کا لائف سٹائل، مال و دولت آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، دنیا کا تھوڑا فائدہ ہے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ اور میں اور آپ اطمینان چاہتے ہیں کس میں؟ اس دنیا کی زندگی کے اندر اطمینان کہاں سے ملے؟ اور پھر سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سبب ذکر کیا شیطان کے بارے میں، اور وہ سبب کیا بیان کیا؟ اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میں خود تو جہنم میں جا رہا ہوں، ان کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا، ان کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اور اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس نے وعدہ کیا اللہ سے، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اور پھر تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص کو زندگی کے اندر 99
99 नेमतें मिली हुई हैं, सिर्फ एक नेमत नहीं मिली। शैतान क्या करता है, उसका सारा फोकस दाएं से बाएं से आगे से पीछे से उस चीज को सेंटर में रख के सारा फोकस उस एक चीज पे करवा देता है। वो दिन रात सोचता रहता है ये नहीं मिली मुझे, ये नहीं मिली, ये नहीं मिली। 99 को भूल जाता है, उस एक की महरूमी पे रोता रहता है, सुकून कहां से आए। और नतीजा क्या निकलता है, उसने कहा तो अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। नतीजा ये निकलता है 99 को भूल कर एक जो मौजूद नहीं उस पर रोता है और अल्लाह को कहता है तूने मुझे दिया क्या है। इत्मीनान कहां से आए, इत्मीनान कहां से आए। 25 साल के नौजवान को पूछ लो, तुम्हारे पास घर भी है, गाड़ी भी है, पेरेंट्स बिजनेसमैन है, सब कुछ मौजूद है, किस चीज की कमी है कि तू रोता है, अल्लाह का शिकवा करता है। वो कहता है मैं फलां जगह पे पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूं, वो नहीं हो रही। अल्लाह तुझे यहां से इतना भी आजमा नहीं सकता, सब कुछ तेरे पास मौजूद है और तू कहता है उसने मुझे दिया क्या है। तो बात क्या समझाई कि शैतान क्या करता है, उसने कहा तो तू अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और यही वजह है हमारी जिंदगी के अंदर बेसुकूनी और इत्मीनान के छिन जाने की, कि दिल मटेरियल्स के साथ अटका हुआ है। वो जितनी भी चीजें मिल जाएं वो दिन ब दिन ये हसरत और ख्वाहिश बढ़ती चली जाती। मुझ समेत हम सब बताएं ईमानदारी से ये रवैया हमारा है कि नहीं। मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया हो जाए ना, फिर सुकून है। वो 1.5 लाख होती है, मेरा खर्चा 2 लाख हो जाता है। और फिर उसको कहता हूँ 2 लाख हो जाए। मैंने अरबपति लोग देखे हैं, मुबालगा नहीं कर रहा, अरबपति लोग देखे हैं, वो भी मस्जिद में बैठे हाथ उठा के या अल्लाह कर्ज उतारते। भाई तू तो अरबपति है, तुझे तो सुकून करना चाहिए, तुझे तो खुश होना चाहिए। और मजे की बात आपको बताऊं, हम इन मटेरियल्स की तरफ, जिस चीज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि आपने आंख उठाकर इनकी तरफ नहीं देखना, हम जिन लोगों को देखकर आइडियलाइज करते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी इत्मीनान और सुकून वाली है, खुदा की कसम उससे पूछकर देखें उसका अपना रोना है। और जब कभी आप लोगों की नेमतों को देखकर हसरत करते हैं ना, काश ये नेमतें मुझे मिल जाएं, उसके हिस्से का गम देख लें तो आप कभी भी वो नेमत के हसूल की ख्वाहिश ना करें। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का जिक्र किया, हदीस भी इस बात पर दलालत करती, हमने हर बंदे को जिस पेस पे रखा है बिल्कुल दुरुस्त रखा है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, कोई शख्स इस बात की ख्वाहिश और हसरत करे काश मैं अबू बकर होता, मुझे बताएं जो अबू बकर ने तकलीफें बर्दाश्त की हम कर सकते थे? मालूम क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको जो कुछ दे रखा है उसके साथ वही तकालीफ और आजमाइशें भी उस लेवल की जुड़ी हुई हैं। मेरे सामने अगर ये रास्ता रख दिया जाए कि ये तकलीफ बर्दाश्त करके ये चीज हासिल कर लो, मैं दस्तबरदार हो जाऊं, मुझे नहीं चाहिए। तो आइडियलाइज करने की जरूरत नहीं, बल्कि किस चीज से मना किया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये आंख उठाकर आपने इस दुनिया के माल और मता की तरफ नहीं देखना। जब जब देखेंगे इत्मीनान छिन जाएगा, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए मशहूर इकोनॉमिस्ट हॉकन्स स्टर्न कहते हैं, हम चीजें इसलिए नहीं खरीदते कि हमें उनकी जरूरत होती है, हम चीजें इसलिए खरीदते हैं, इसको जरा दुरुस्त कीजिएगा, हम इस चीजें इसलिए खरीदते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, वो चीजें इस तरीके से प्रेजेंट की गई होती हैं, आंखों से देखने पे हमारे दिल को वो अच्छी लगती है, हम खरीद लेते हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च होता है? एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के ऊपर। एक खातून को, अमेरिका के कुछ साल पहले की रिपोर्ट है, सबसे टॉप लेवल पे जो इंडस्ट्री है वो एडवर्टाइजिंग की है। एक औरत को बरहना करके सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए करोड़ों का मुआवजा उस औरत को दिया जाता है। किस वजह से? लोग इसकी तरफ देखेंगे, इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दिल में मोहब्बत पैदा होगी, इसको खरीद लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस चीज को साइकोलॉजी आज प्रूव कर रही है, 1450 साल पहले अल्लाह ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा आपने आंख उठाकर देखना नहीं है। और उसके साथ हुक्म क्या दिया, करना क्या है? वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदूना वजहा। ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अपना फोकस उन लोगों की तरफ रखिए जो दिन रात आपके रब को पुकारते और उसके चेहरे को चाहते हैं। खुद भी आपका फोकस किस पे? मालूम क्या हुआ, इत्मीनान हासिल करने के पहले 2 सबब मैंने आपके सामने ये रखे। फोकस किस पर होना चाहिए? अल्लाह पे।
تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا خود بخود اطمینان پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز، میٹیریلز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، اس کو آئیڈیلائز نہیں کرنا، خود بخود زندگی کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ فوکس آخرت کے اوپر، عبادت پہ، مقصد حیات پہ ہونا چاہیے، نتیجتاً اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ تیسرا سبب اطمینان حاصل کرنے کا، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائیے۔ سب سے بڑی نحوست زندگی کی، بے سکونی کا سبب، اطمینان کے رخصت ہونے کا سبب گناہ ہے۔ وہ چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ انسان کی باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے؟ حدیث کے مطابق سے بخاری کی نعمان بن بشیر کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ باڈی پارٹ ایک ایسا ہے، وہ درست ہو سارا وجود درست ہوتا ہے، وہ خراب ہو جائے سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ مجھے آپ بتائیں، گاڑی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ اس کا انجن ہو، اس انجن کو رسٹ اور زنگ لگ جائے، گاڑی چلے گی؟ گناہ کر کے اس دل کو زنگ لگا دیا اور ہم توقع کرتے ہیں ہمارے دل میں سکون اور اطمینان ہو۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید میں دلوں کی سختی کے جو اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے، قوموں کی تباہی کے اسباب ذکر کیے، سب سے بنیادی سبب جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ گناہوں کو ذکر کیا۔ اور آپ سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں، گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اطمینان نہیں ملتا، سکون چھن جاتا ہے۔ کیسے چھنتا ہے؟ سب سے پہلے وہ گناہ کرنے کے لیے تنہائی کو اختیار کرتا ہے۔ جب گناہ کا آغاز ہے تب بھی سکون چھن گیا کہ ذہن پہ کیا چیز سوار ہے، کوئی دیکھ نہ لے، سکون تو گیا ہر وقت۔ اور اس کو شرم نہیں آتی، کوئی نہیں دیکھ رہا، کائنات کا خالق و مالک تو دیکھ رہا ہے۔ جس کو اس بات کا بھی علم ہے، زمین پہ پتا بھی گرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ اور پھر وہ انسان اس کا گناہ کرنے کے اوپر جو رویہ ہے وہ خود گناہ کرنے کے بعد ندامت اور افسوس کا اظہار کرتا ہے، یہ گناہ میں نے کیوں کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس بات کا ذکر کیا، شیطان پہلے انسان سے گناہ کرواتا ہے، گناہ کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا رویہ یہ ہوتا ہے، وہ انسان کا وسوسہ ڈالتا ہے، کتنا برا آدمی ہے، تو نے گناہ کر لی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور یاد رکھیں بے سکونی کا سبب یہ گناہ ہے۔ دنیا کے اندر سکون کا، اطمینان کا سبب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، یہ واحد سبب ہے۔ یہ تعلق جتنا بڑھتا جائے گا سکون بڑھتا جائے گا، اس کی کبھی انتہا نہیں۔ دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے پختہ اور شدید ہیں، وہ جتنے اعمال کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ حسرت و خواہش بڑھتی رہتی، میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤں، اور قریب ہو جاؤں، اور قریب ہو جاؤں۔ اس کی مثال صحابہ کی زندگی، سب کچھ قربان کر دیا، بلکہ سیدہ آسیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ محبت اور یہ اطمینان اصل یہ ہے۔ فرعون نے محل سے اٹھا کر کھجور کے تنے پہ لٹکا کر جسم میں کیل ٹھونکنے شروع کر دیے، اور وہ بدلے میں اللہ سے کہتی ہیں اللہ جنت میں گھر بعد میں چاہیے، پہلے تیرا پڑوس چاہیے۔ یہ اطمینان ہے۔ اور اس کے برعکس گناہوں کے اندر اگر انسان سکون تلاش کرنا چاہتا ہے تو ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ کتنی شراب پیے گا، شراب پی پی کے وہ شراب لذت نہیں دے گی، اب وہ زنا کی طرف جائے گا، کتنی زنا کرے گا، زنا کرنے کے بعد اس زنا سے بھی بیزار ہو جائے گا، اب وہ اس لذت کا نیا طریقہ تلاش کرے گا۔ اور اس کے لیے جن کو ہم اہل یورپ کو سب سے مہذب سمجھتے ہیں، وہ ایپسٹین فائل آپ کے سامنے ہے کہ زنا کر کے لذت ختم ہو گئی ہے، اب دل نہیں بھرتا، مزید لذت حاصل نہیں ہوتی، اب وہ زنا کے لیے کمسن بچیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کمسن بچیوں کی عزت لوٹنے کے بعد اب پھر اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، لذت پوری نہیں ہو رہی، بیزاری۔ اب کیا کرتے ہیں، وہ فائلز بھری پڑی ہیں، ان کے لیڈرز جن کو آپ سب سے مہذب سمجھتے ہیں، اب وہ انہی بچوں بچیوں کی عزت لوٹنے کے بعد ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میڈیا رپورٹس ہیں۔ معلوم کیا ہوا، اطمینان گناہوں میں نہیں ہے، بے سکونی، دلدل
اور جتنے آپ گناہ کریں گے دنیا بھی برباد ہوتی چلی جائے گی، آخرت تو برباد ہوگی۔ واپس آ جائے کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تیسرا سبب میں نے آپ کے سامنے کیا ذکر کیا؟ اطمینان کا، کہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے آپ کی سائیکالوجی بھی کہتی ہے، کانفیڈنس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ جو آپ تنہائی میں کرتے ہیں وہ باہر آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ یعنی کہ تنہائی میں آپ گناہ نہیں کرتے، آپ کی تنہائی پاک ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کا سامنا کریں گے کس طریقے سے؟ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، جرت کے ساتھ۔ اور جب تنہائی پاک نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیں جو لوگ دن رات، ہمارے نوجوان بھی پورنوگرافی اس کو دیکھنے میں مبتلا ہیں، وہ کسی کا سامنا کرنے کو تیار ہی نہیں، نہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، نہ ریلیٹیوز کے ساتھ، دوستوں، کہیں ہر وقت دیکھو فون لے کر کسی کونے کے اندر، کسی تنہائی میں، اندھیرے میں، اور ان سے کہا جائے سامنے آ جاؤ تو ان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اطمینان چاہیے، تو تیسرا سبب کیا بیان کیا؟ گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ چوتھا اور آخری سبب، دنیا کے اندر وقت نہیں، میں نے بہت ساری چیزوں کو سکپ کر دیا ہے، صرف ان چیزوں کا انتخاب کیا جو کمپریہنسو بات ہو جائے اور ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ جمی امراض، بے سکونی سے ریلیٹڈ جمی امراض، حسد، کینہ، بغض، بیماریاں، دنیا کی محبت، سب کچھ، ان تمام کی تمام چیزوں کا جڑ اور اصل مقام کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ چوتھا سبب، اطمینان چاہیے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفق بنا لیجیے۔ قرآن مجید سورہ یونس آیہ کریمہ نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی، اور سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، قلق، اضطراب، پریشانی، بے سکونی ہے، اس کا علاج اور اس کی شفا اللہ کی کلام اور قرآن کی صورت میں تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آج کے زمانے کے اندر اطمینان چاہیے، اور پیچھے والی تین چیزیں جس کا ہم نے ذکر کیا اس کو بھی چاہتے ہیں آپ، تو اس کا واحد حل اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر مداومت اور ملازمت اختیار کیجیے۔ اعظم اسباب الاستقامت فی هذا الزمن، آج کے زمانے میں استقامت کے سب سے بڑے اسباب میں سے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس کا استماع کرنا ہے۔ تو چوتھا سبب اطمینان کا، کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر only 20% احکام کی آیات کا ذکر کیا ہے، 80% آیات توحید، اللہ کی معرفت، آخرت اور جنت اور جہنم کے بارے میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اتنا بڑا حصہ بار بار انسان تکرار کے ساتھ جس چیز کے بارے میں پڑھتا رہے، آپ مجھے بتائیں وہ چیز اس کے دل میں راسخ نہیں ہو جائے گی، اس کا یقین نہیں ہو جائے گا۔ اور جب یقین ہو جائے گا پھر یہ میٹیریلز، مسجد سے باہر قدم رکھیں گے، گھر سے باہر قدم رکھیں گے، یہ دنیا کی رونق کبھی آپ کو ڈائیورٹ نہیں کرے گی۔ اس لیے سب سے بڑا سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر مداومت اختیار کیجیے۔ میں نے لگتا ہے وقت مکمل ہو چکا ہے، بلکہ شاید زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں رکھی ہیں۔ کتنی باتیں؟ اطمینان حاصل کرنے کی۔ سب سے پہلی بات، ہمارے اندر خالی پن ہے، اس خالی پن کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ کہ ہم کس کے پاس لوٹ جائیں؟ اللہ کی ذات کے پاس، وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ دوسرا سبب، اطمینان چاہتے ہیں، ان میٹیریلز کی طرف دیکھنا، ان کی محبت پالنا، ان کو آئیڈیلائز کرنا چھوڑ دیں، اپنا تقابل لوگوں کے ساتھ کرنا چھوڑ دیں۔ سب سے بڑا بے سکونی کا سبب جب ہم لوگوں کی طرف، دنیا کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقابل کرتے ہیں، اس کے پاس یہ، میرے پاس نہیں، یہ انسان کی بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، زندگی آپ کی اطمینان سے بھرپور ہو جائے گی۔ تیسرا سبب، گناہوں کو مطلقاً ترک کر دیں، سب سے بڑی بے سکونی کا سبب یہ گناہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفق بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات لکھ لیں، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، نہ دنیا میں بدبختی آپ کا مقدر بن سکتی، نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے قبل مجھ ناصح کو عامل بنائے، اس کے بعد آپ منصوحین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات درست تھی وہ رب تعالیٰ کا فضل، اس کی عنایت و رحمت تھی،
جو بات غلط تھی وہ میری لا علمی بے علمی کا ثبوت اور طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔